ظاہر کا قالب کا اور باطن قلب کا دونوں کا علاج کیا. قالب کا علاج ہوا، نماز سکھائی، حج کرنے کا طریقہ بتلایا. قلب کا علاج ہوا کہ اندر جو بیماریاں ہیں ان کو دوا دی، ان کی تصفیہ کیا. اور بھائی دیکھو، آج کل علماء، آج کل مرشد، پیر، طریقت یہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ علاج بتاتے ہیں، دوائیں سکھاتے ہیں. اور وہاں کیا علاج تھا کہ آپ کی صحبت میں آ جانا، آپ کی مجلس میں بیٹھ جانا ایسا تھا جیسا شیشے کو سورج کے سامنے کر دیا جائے تو سارا عکس جو ہے شیشے کے اندر آ جاتا ہے. حضور کی خدمت میں بیٹھ جانے سے، آپ کے پاس چلے جانے سے ایمان کی حالت کے اندر وہ جو قلب ہے، دل ہے صحابی کا، وہ بمنزلہ شیشے کے صاف ہو جاتا تھا. اور وہ جو نبی کریم سورج تھے، ہدایت کے منبع تھے، نور کے، اس نورانی اور اس ہدایت کے جو روشنی تھی وہ اس سے یہ شیشہ صحابی کے دل کا منور ہو جاتا تھا اور بالکل صاف شفا ہو جاتا تھا. وہاں ان مجاہدوں کی ضرورت نہیں تھی، اتنی تسبیح پڑھو، اتنے نوافل پڑھو، اتنے ضربے لگاؤ اللہ اللہ. اگر وہ کرتے تھے تو ثواب کے لیے کرتے تھے، رات رات عبادتیں کرتے تھے، ساری رات نفلیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لیکن وہ تو ثواب کے لیے تھا. اور ہمارے جو طریقت کے آج کل کے ہم ہیں وہ علاج کے لیے بھی دوائوں کے طریقے سے بھی بتلاتے ہیں تاکہ دل صاف ہو. تو یہاں دل کی صفائی کا طریقہ علاج سے ہے، اور وہاں دل کی صفائی کا طریقہ صحبت سے تھا، ہم نشینی، ہم مجلسی سے تھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے سے ہی ان کے دل میں وہ نورانیت آ جاتی تھی. اب اسی کو آپ سوچیں گے اور غور کریں گے کہ جس کے دل پتھر ہو گیا ہو، کیا اس پر بھی سورج کی شعاؤں کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ جس کا دل سیاہ توے کی طرح ہو جائے اور سیاہ توے کو آپ سورج کے سامنے کرے، کیا وہ سیاہ توا شعائیں دیتا ہے اور روشن ہوتا ہے؟ نہیں. تو کیا سورج کی طرف سے کمی ہے فیض دینے کی، یا لینے والے کی طرف سے کمی ہے کہ اس میں سیاہی ہے؟ شیشہ سامنے کریں، صاف جتنا ہوگا اتنا ہی نور آئے گا سورج کا، اور جتنا شیشے میں خرابی ہوگی، میلا ہوگا، اتنے ہی اس کی شعائیں کم آئیں گی. تو کیا پتہ لگا؟ صحابہ کرام کے اندر جس کا اعلیٰ درجے کا شیشہ تھا، وہ اعلیٰ درجے میں شعائیں لے گیا نبی کی، وہ ابو بکر صدیق سب سے اول تھا. اور جس کا اس سے کم درجے کا تھا، اپنی اپنی استعداد اور شیشوں کے لحاظ سے نبی کی شعاؤں سے منور ہوتے چلے گئے.